السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 9 محرم ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ ہمیں اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے چاہنے والوں کا نام لینے کی اور ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محرم الحرام کا جو سلسلہ ہے، یہ جو دن ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہی ہے۔ وہ کہ دشمنوں کی سازش تو ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو لڑایا جائے، اور کچھ ہم بھی جو ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی اس کو بنا کے آگے سے آگے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو شروع سے ہی یہ مسلمانوں میں یہ ایک چیز سمجھ لیں کمزوری رہی ہے کہ لڑتے وقت انہوں نے بہت ہی جلدی کی، اور آج تک ہم وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو ہے، یہ ہم نبی مہرباں علیہ الصلاۃ والسلام اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے انبیاء کرام ہیں، یہ سب معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ کوئی لغزش تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی رفع دفع کر کے اس کا معاملہ حل کر کے، جس طرح یونس علیہ السلام جو تھے وہ وقت سے پہلے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیا۔ تو اس طرح دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات سیٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں نبیوں کا ساتھ دینے والے لوگ، جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہیں۔ تو جتنے بھی نبی ہیں ان کے ساتھی جو گزرے ہیں، تو ہم نے یہ سٹیٹس دے لیا اپنے صحابہ کرام کو کہ یہ بھی جو ہیں معصوم عن الخطا ہیں۔ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جنتوں کی ضمانتیں مختلف جگہ پر رضی اللہ عنہم کے عنوان کے تحت دی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو بھی جو ہے معصوم عن الخطا سمجھ لیں کہ کوئی صحابی غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر جس طرح شرک فی التوحید ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس طرح جناب محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی ہم نے کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تو وہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے کہ جب ہم صحابہ کو بھی نبیوں والا سٹیٹس دے لیتے ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہوتی بھی ہیں۔ اچھا جی، اور وہ صحابی ہی تھے سورہ نور میں جن کا تذکرہ آتا ہے کہ زنا ہو گیا، پھر سزا بھی انہوں نے خود جو ہے وہ مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ عورت بھی جو ہے صحابیہ ہی تھیں نہ جو آئی ہیں، اور جن کو سزا دی گئی، حد جن پر جاری ہوئی۔ تو شراب پینے والوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوڑے بھی لگائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول مہرباں علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت فرمائی تھی۔ تو وہ سزائیں لینے کے باوجود، جرم کی سزا بھگتنے کے بعد، پھر بھی ہم سے جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں گنا افضل ہیں۔ ہم ان کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر بھی جنہوں نے دیکھ لیا، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ افضل ہی ہیں۔ ہاں جی، وہ کچھ غلطیاں جن سے ہوئیں، جن کی وجہ سے پھر حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، اور پھر جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر اپنی جان آفرین کے سپرد کرنا پڑی، شہادت کا نذرانہ پیش کرنا پڑا اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ تو امت کو یہ بات بتانے کے لیے کہ حق جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کیوں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ایک بادشاہ ہیں، وہی تو شاہ ہیں، وہی بادشاہ ہیں، اور دین کی بنیاد یعنی دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون انہوں نے نچھاور کیا، اور ہاتھ کے بدلے یعنی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بدلے انہوں نے اپنا سر دینا جو ہے وہ پسند کر لیا۔ تو حالات جو تھے یہ ایک دن میں ہی سارے خراب نہیں ہوئے۔ تو دور خلافت راشدہ سے آہستہ آہستہ تدریجاً جو تھی اسلامی سلطنت جو تھی وہ دنیا کی چاروں کونوں کی طرف جو پھیلتی چلی جا رہی تھی،
اور نئے نئے لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. کچھ اپنے عقائد کو اچھی طرح چھوڑ کے پکے مسلمان ہو جاتے تھے، اور کچھ جو تھے وہ سازشی عناصر کے طور پر اوپر سے مسلمان ہوتے اور اندر سے سازشیں کرتے چلے جاتے تھے. تو اسی طرح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ سازشوں نے وہ سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کی طبیعت بڑی نرم تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے گورنر کو کھینچ کے رکھتے تھے. کوئی غلطی بھی ہوتی تھی تو دربار میں حاضر کر کے فوراً جو تھی وہ ڈانٹ ڈپٹ پٹائی بھی جو بھی کرنا پڑتا اس کو، اور پتہ تھا ان کو کہ یہ ہماری جو ہے وہ جان شکنجے میں ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی نرم طبیعت کے تھے، تو ان کے دور میں بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ دھڑا دھڑ انہوں نے بھی ان کو حکومت میں جو اچھے مراعات تھیں، جو گورنریاں تھیں وہ ان کو سونپیں، اور یہ وہ جواز آگے سے دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو گو کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ ان باتوں پر اعتراضات بھی کرتے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ ان میں پیش تھے، حضرت عمار بن یاسر جو تھے، جندب بن جنادہ. تو اس طرح یعنی کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے آج کے دور کے جو شیعہ ہیں یا کچھ جو ہیں وہ شیعہ نواز لوگ ہیں وہی حضرت عثمان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں. اس دور کے جو صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا، ماریں کھائی ہوئی تھیں، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں کے مخالف تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے پالیسی کی مخالفت کی اب اس پر فتویٰ لگائیں کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یا جس کی پالیسی غلط ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. یہ جنتی جہنمی کے فیصلے جو ہیں یہ اللہ نے کرنے ہیں. تو ہم فوراً ان باتوں پر مشتل ہو کے آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں. اصل میں جائزہ لینا چاہیے کہ کیسے کیسے وہ حالات آگے سے آگے بنتے چلے گئے کہ یہ دور دیکھنا پڑا، آسمان کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ نبی مہرباں علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون ہے، جو بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا خون ہے امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں، وہ کس طرح سے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر گرا اور کیوں گرا. تو بنو امیہ کے لوگ جو تھے اس وقت حکومت میں آئے، اور اچھا وہ کوئی گورنر بھی غلط کام کرتا تھا تو وہاں کے جو عوامی لوگ تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عثمان کی ہی منشا یہی ہے، وہی چاہتے ہیں کہ ہمیں رگڑا لگے. تو اس طرح سے عوام کی ایک رائے جو تھی وہ حضرت عثمان کے خلاف بنتی چلی گئی، اور جو سازشی عناصر تھے جو مسلمانوں میں افراتفری پھیلانا چاہتے تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. اور ایک موقع پر حضرت عثمان نے یہ پیغام بھیج دیا کہ اس سال جو حج ہوگا تو اس پر اگر لوگوں کو مجھ سے شکایات ہیں تو وہ حج میں آ جائیں، تو ان سب کی شکایات سنی جائیں گی. تو سازشی لوگوں نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور انہوں نے فوراً اپنے لوگوں کو بھی بھیجا اور خود بھی سارے اکٹھے ہو کر آگے اس نیت سے کہ اب ہم تو وہاں پر بغاوت برپا کریں گے. تو جب تھوڑی سی بغاوت جو تھی حضرت عثمان کے دور میں، اچھا ایک کریکٹر ہے یہاں پر مروان بن حکم بن عاص جو تھا جی معاف کیجیے، حکم بن عاص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مدینہ سے باہر نکالا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس نے آنا چاہا تو آپ نے بھی اس کو نہیں آنے دیا. پھر حضرت عمر کے دور میں اس نے آنا چاہا، آپ نے نہیں آنے دیا. حضرت عثمان کا کیونکہ یہ رشتہ دار تھا، رشتہ داری میں چچا لگتا تھا، تو آپ نے یہ صلہ رحمی کے طور پر اس کو معاف کیا، اس کو واپس مدینہ آنے دیا. نہ صرف اس کو مدینہ آنے دیا بلکہ اس کا جو بیٹا تھا مروان، کہ جو اصل میں بنو امیہ کی یہ حضرت امیر معاویہ اور یزید کے بعد جو جتنی بھی حکومت ہے وہ اصل میں مروانی حکومت ہی ہے. تو اس نے آ کر حضرت عثمان کی بیٹی سے شادی بھی کی اور پھر ان کا مشیر خاص منشی بن گیا. تو اب جو مروان ہے وہ ان کا منشی ہے، دیکھ بھال کاموں کی کاج کی ادھر ادھر زیادہ تر وہی کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں اب بلوا کرنے والے باغی لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، ان میں بھی معزز صحابہ کرام بھی ہیں، صحابہ کی اولادیں بھی ہیں اور سازشی عناصر ہیں، سارے ہی ایک جگہ پر جو ہیں وہ جمع ہیں. کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کی دیوار پھلانگنے والا جو سب سے پہلا شخص ہے وہ ہے محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا، حضرت علی کے زیر سایہ پرورش پائی، کیونکہ ان کی ماں جو ہے اسما بنت امیس وہ حضرت علی کے نکاح میں بعد میں آئیں، اور یہ بھائی اور بہن دونوں تھے، یہ محمد بن ابی بکر، اور ایک جو تھی وہ ام کلثوم
جن کے بارے میں لوگوں نے یہ ہمارے اہل سنت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر کی شادی ہوئی، تو وہ اہل تشیع اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ ام کلثوم محمد بن ابی بکر کی بہن تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، حضرت علی کی سوتیلی بیٹی تھیں وہ، کہ جن سے حضرت عمر نے بھی نکاح کی ڈیمانڈ کی اور حضرت علی نے قبول فرمایا، کیونکہ اس وقت ولی اور والد وہی تھے۔ حضرت ابو بکر کے بعد ان کی جو بیوی تھی ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ اچھا، وہ جو بیٹا ہے محمد بن ابی بکر، سب سے پہلے دیوار پھلانگنے والا اور جا کر حضرت عثمان کو ان کی ریش مبارک سے داڑھی سے پکڑنے والا شخص وہ، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ بھتیجے اس حال میں تیرا باپ تجھے دیکھتا تو اس کو کتنا ناگوار گزرتا، تو فوراً اللہ رب العزت نے، وہ اچھا خون تھا کہ اس کے اندر خوف طاری ہوا اور وہاں سے وہ چھوڑ کے تو واپس بھاگ گئے۔ لیکن اتنی دیر میں دو اور بدبخت جو تھے وہ نقاب کیے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور ایک نے وہ لوہے کا، جس کو سریہ ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، کہ وہ مارا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ، اور دوسرے نے تلوار سے وار کیا۔ حضرت عثمان کی بیوی جو ہیں بی بی نائلہ، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، ان کی 3 انگلیاں شہید ہو گئیں، اور قرآن پاک کی تلاوت آپ فرما رہے تھے تو اس پر آپ گرے ہیں، اور قرآن بھی خون آلود ہوا اور وہ بھی۔ اچھا، اب یہ جو بی بی نائلہ ہیں یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ اب یہ اپنی انگلیاں اور خون آلود کرتا لے کر، حضرت معاویہ جو ہیں اس وقت گورنر ہیں ملک شام کے، اور شام میں اس وقت ارد گرد کے یہ اردن، فلسطین، شام وغیرہ، لبنان، یہ سارے علاقے اس وقت ملک شام کے ہی انڈر تھے، یعنی بہت بڑا ایک صوبہ اور بہت طاقت والا ایک صوبہ، اس کے گورنر ہیں۔ اس کی بہن جب جاتی ہے کہ یہ دیکھو کرتا تمہارے بہنوئی کو باغیوں نے ایسے ایسے مار دیا، یہ میری انگلیاں ہیں۔ اور دیکھیے مولا علی نے جب ان سے پوچھا کہ جی کون لوگ ہیں کہ جن کو ہم پکڑیں، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، 2 لوگ تھے، محمد بن ابی بکر آیا تھا لیکن پھر یہ ڈر کے واپس چلا گیا تھا، اس نے حملہ نہیں کیا، اور حملہ کرنے والوں کو میں پہچانتی نہیں ہوں۔ تو اب بتائیں کہ یہ ادھر سے فیصلہ یہ شروع ہو گیا جناب امیر معاویہ کی طرف سے کہ فوراً عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ ادھر سے اماں عائشہ صدیقہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہی مطالبہ شروع کر دیا۔ اب اماں عائشہ صدیقہ کے لشکر میں کچھ لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ ہاں خون عثمان کا بدلہ تو سب سے پہلے لینا چاہیے، باقی جو خلافت ہے، حضرت علی کی بیعت ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کی خلافت مضبوط ہوتی، حکومت میں دم خم ہوتا، پاور ہوتا، سارے لوگ ساتھ ملتے تو ہی مولا علی علیہ السلام اس قابل ہوتے نا کہ باغیوں پر، قاتلوں پر ہاتھ ڈالیں۔ تو جب 2 نمائندے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کہتے ہیں ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا جی قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو، تو مولا علی نے کہا یہ لوگ کھڑے ہیں، ان میں سے پوچھ لو۔ تو اب اچھا، مدینہ میں جاتے جاتے حضرت عثمان شہادت سے پہلے لوگوں کو منع کر کے کہ میری وجہ سے کسی ایک مسلمان کا خون بھی نہیں بہنا چاہیے اس نبی مہرباں کے شہر کے اندر۔ تو اب اسی شہر میں وہ قاتل گھوم رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ تو اب جب اعلان کیا اس نے کہ ہاں بھی کون ہے عثمان کا قاتل، تو کہتے ہیں کہ جو 1000 بندہ، کچھ کہتے ہیں 10,000 بندہ جو تھا وہ باہر نکل آیا، کہا جی ہم۔ اب اتنے لوگوں کو اب مولا علی کہتے ہیں کہ کیسے پکڑا جائے، کیسے ان کو سزا دی جائے، ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہی ہے۔ تو مولا علی کا موقف یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ میرا ساتھ دیں، حکومت کو مضبوط کریں، میری بیعت کریں، اس کے بعد قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدلے کی ڈیمانڈ کرنے والوں کا یہی تھا کہ پہلے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد ہم کوئی اور بات کریں گے۔ تو اس طرح سے پھر جنگ جمل جو ہے وہ ہوئی بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان۔ اس کے بعد پھر ہوئی اپنا جنگ صفین ہوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان۔ پھر اس صفین میں سے کچھ لوگ خوارج نکل گئے کہ آپ نے یہ قرآن پر جو ہے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت عمرو بن عاص کو کیوں دیا ہے، فیصلہ تو اللہ کا ماننا چاہیے، آپ خلیفہ ہیں۔ تو وہ پھر جو الگ سے نکل گئے ایک طرف سے خوارج۔ دیکھیں مسلمان کتنے فرقوں میں بٹ گئے، شیعان علی، شیعان معاویہ، خوارج، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ دور فتن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بتایا کہ اپنی تلواروں کو توڑ دو یا نیام میں ڈال لو، بھیڑ بکریاں لے کے جنگلوں پہاڑوں میں چلے جاؤ، کسی کا ساتھ نہ دو، نیوٹرل پرسن بن جاؤ۔ تو یہ چوتھے نیوٹرل پرسن جو تھے وہ ایک سائیڈ پر گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے کہ جو بھی ہوتا ہے ہونے دو، اللہ چاہے گا تو اللہ بہتر کر دے گا۔